ذبح کرتے وقت قربانی کرنے والوں کا کیا نام لینا ضروری ہے؟ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس وقت ان افراد کا نام لینا ضروری ہے جن کے نام پر وہ قربانی ہے۔ کس وقت وہ نام لیا جائے گا؟ ظہور شہزاد: نہیں جی، نام لینا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اجتماعی قربانیوں میں تھوڑی نام لیے جاتے ہیں، بعض دفعہ لیتے بھی ہیں لوگ، تو صرف اتنا کافی ہے کہ جس کو آپ نے جانور خریدنے کا اور جانور کو ذبح کرنے کا وکیل بنایا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کی طرف سے ہے، تو وہ اس کو لوگ پہلے پیسے دے دیتے ہیں محلے والے کہ بھائی میرا بھی ایک حصہ ڈال دینا۔ تو جو اس جانور کو لایا ہے، رکھوالی کر رہا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی 7 آدمیوں کا فلاں فلاں کا اس میں حصہ ہے، تو وہ سب کی طرف سے وکیل ہے، بس اس کی نیت کافی ہے، تو جب ذبح کرے گا تو خود بخود ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی نام لینا ضروری نہیں ہے، بس اس کو پتا ہو کہ بھائی جن لوگوں نے اس گائے میں پیسے دیے ہیں وہی ہیں، تو اتنا کافی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے پیسے کسی نے دیے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے فلاں کی طرف سے ہے، تو جو جانور کی جس کو نمائندہ بنایا ہے نا، تو اس کو اصل بندے کا پتا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں جیسے مجھے ایک شخص نے کہا، زید نے کہا کہ مفتی صاحب ایک حصہ فلاں گائے میں جو آپ خریدنے جا رہے ہیں یا اپنی گائے خریدنے جا رہے ہیں، میں کیونکہ ابھی جا رہا ہوں اپنی گائے خریدنے لیکن میری گائے میں حصہ نہیں ہے، ویسی جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہ لوگوں کے فون آنا شروع ہو جائیں۔ ابھی میرا ارادہ ہے مسائل ریکارڈ کراتے ہی میں پتلی گلی سے نکلوں، اور ساری بچے ہمارے ماشاءاللہ تیار ہیں گائے خریدنے کے لیے، تو سارے جو ہے نا کلابازیاں کھا رہے ہیں کہ گائے لینے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بھائی گھر میں بچے ہونے چاہیے، تبھی تہواروں کا مزہ ہے، بچہ مارکیٹ سے شارٹ تو خوشیاں شارٹ۔ خیر، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جب کیا کریں گے جی، گائے لینے جائیں گے تو اب کسی نے بولا کہ میرا بھی ایک حصہ اس میں ڈال دو، زید نے بولا کہ میرا بھی حصہ ڈال دو، تو ٹھیک ہے جی، فرض کریں میں نے ڈال دیا۔ اب زید کی نیت یہ تھی کہ میرا نہیں بلکہ وہ کسی اور کی طرف سے ڈال رہا تھا حصہ، تو مجھے یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ زید کس کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہے، بس میں یہ سمجھوں گا زید کا حصہ ہے۔ پھر زید یہ نیت کر لے کہ میرا حصہ نہیں ہے بلکہ میں اپنی بیوی کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہوں یا میں اپنے فلانے کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہوں، تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی ڈیٹیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب جانور ذبح ہوگا نا تو میں تو یہی سمجھوں گا بھائی زید کا حصہ ہے، اور زید نے مجھے وکیل بنایا اور زید کو کسی اور نے وکیل بنایا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ باقی نام جہاں خطرہ ہونا کنفیوژن کا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا حصہ ہے، اس میں زید کا ہے کہ بکر کا ہے، جیسے مجھے ہی نہیں پتا کہ میں زید کا حصہ میں نے ڈالا یا وسیم کا ڈالا ہے اس میں، تو مجھے ہی نہیں پتا، تو پھر تو کنفیوژن ہو جائے گی نا، عین موقع پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی وہ کہے گا میرا حصہ ہے، میں کہوں گا مجھے تو یاد ہی نہیں کہ آپ کا حصہ ہے یا اس کا حصہ ہے، اس سے قربانی میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نام لے لیا جائے تو افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے۔